السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النساء کی 2 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے دوران تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح کے آپ پہلے مسلسل سنتے آئے ہیں، اہل ایمان حضرات صحابہ کرام ان کی اس لحاظ سے ایک تقسیم ہے کہ کچھ ان میں مہاجر ہیں اور کچھ انصار۔ مہاجرین اور انصار کے علاوہ کچھ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پیش رو اہل ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر میں اسی تقسیم کے تناظر میں حضرات صحابہ کرام اور اہل ایمان کا اس طرح 3 طبقات یا 3 درجات کے اعتبار سے تذکرہ ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کی بعض آیات میں ایک اور تقسیم بھی، ایک تقسیم وہ ہے جس کا ذکر خیر ان 2 آیات میں۔ ان 2 آیات کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے والے، ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک حکم فرمایا ہے، ایک فیصلہ فرمایا ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، فرمایا کہ وہ مومن، وہ مسلمان جو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اور بیٹھے رہنے کے بارے میں ان کے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، یا کوئی اور انتظامی گھر کا مسئلہ نہیں جا سکے، وہ بدر کے لیے نہیں نکل سکے، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے جان کی بازی لگا دی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو گھر بیٹھنے والوں پر ایک بلند درجہ عطا فرمایا، یعنی ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ اونچا ہے، ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے۔ درجہ تو ان کا بلند ضرور ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں وہ کسی سزا کے مستحق ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر، نہیں، بلکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا ان سب کے بارے میں وعدہ اچھا ہے، حسنہ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، جنت میں سب جائیں گے، بدر میں شریک ہونے والے بھی اور بدر میں شریک نہ ہونے والے بھی، جنت کے سب مستحق ہیں۔ البتہ جو شریک ہونے والے ہیں ان کا درجہ مرتبہ زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں درجات منہ ومغفرہ ورحمہ، کہ ان کے لیے بہت بلند درجات ہیں، بخشش ہے، رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل بدر کو دیکھا ہے، جو بدر کے میدان میں اترے، عرش سے رب نے ان کو دیکھا۔ حالانکہ ہر چیز اللہ ذوالجلال کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز اللہ ذوالجلال والاکرام سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی آڑ یا کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ جس سے انسان اللہ کی نگاہوں میں چھپ سکے، لیکن یہ دیکھنا یہ اللہ کی شفقت اور رحمت کا دیکھنا ہے، یعنی ان کو دیکھنا بطور خاص اللہ کی شفقت اور رحمت کے نتیجے میں۔ ان اللہ اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، مستقبل میں تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بہت بڑی بشارت، یعنی تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، میں پہلے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی شان ہے اہل بدر۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو بدر والے ہیں، بدر کے بعد بھی ایک بڑا اہم مارکہ آیا تھا، اور وہ مارکہ تھا صلح حدیبیہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے
1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے آپ کا راستہ روک لیا اور نتیجہ بالآخر صلح پر باہم آپس میں ایک معاہدے پر منتج ہوا۔ یہ جو واقعہ ہوا اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار من انشاءاللہ من اصحاب الشجرہ احد الذی بایعوا تحتہ، کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انشاءاللہ ان میں کوئی جہنم میں نہیں جائے، سب جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لن یلج النار احد شہد بدرا والحدیبیہ، ہرگز جو بدر میں اور جو حدیبیہ میں شریک ہوا ہے ہرگز وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کہاں رہیں گے؟ انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام جنت ہوگا، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے اور ان کے لیے یہ وعدہ حسنہ ہے، کل وعد اللہ الحسن، شریک ہونے والے بھی بدر میں اور شریک نہ ہونے والے بھی، دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کس کا کیا ہے؟ جنت۔ اب ایک اور مقام دیکھیے، اللہ اکبر کبیر، یہ ہے معاملہ بدر اور غزوہ حدیبیہ کے تناظر۔ اب ایک اور مقام ہے سورۃ الحدید میں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا برابر نہیں ہے درجہ ان کا، کن کا؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ کب؟ فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، یہ برابر۔ اور کچھ وہ جنہوں نے مال خرچ کیا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں ایمان لائے، پھر انہوں نے مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا، ان دونوں کا درجہ برابر نہیں، دونوں کا درجہ برابر نہیں۔ جیسے پہلے فرمایا بدر میں شریک ہونے والے اور نہ شریک ہونے والے دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں، لیکن نتیجہ اور معال کے اعتبار سے برابر ہے۔ جنت کے بھی تو 100 درجات ہیں، ایک درجہ تو نہیں ہے۔ یہاں بھی کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے، لا یستوی، یہ برابر نہیں، درجے میں برابر، مرتبے میں برابر نہیں۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر اللہ کا ان تمام کے بارے میں جنت کا وعدہ ہے۔ بات سمجھ پائے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ سے بعد مسلمان ہونے والے اور جہاد کرنے والے، یہ نتیجے کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے، انتہا کے اعتبار سے سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسن، ہر ایک کے لیے وعدہ حسنہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ وعدہ حسنہ اچھا وعدہ، اس سے مراد جنت، اور قرآن مجید میں یہ حسنہ اسی معنی میں کئی مقام پر استعمال ہوا۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکی کرتے ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جنت ہی نہیں وہ زیادہ، اس سے اور بھی ہے۔
تمام علماء اور مفسرین متفق ہیں کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد جنت میں رب ذوالجلال کا دیدار، یعنی حسنہ سے مراد جنت ہے۔ ایک اور مقام دیکھیں، سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین سے پہلے یہ بات فرمائی ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وانتم لہا واردون۔ مشرکو، تم اور اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، سب جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہ، اگر یہ معبود ہوتے تھے جہنم آج کیوں جاتے گا؟ آج یہ جہنم میں پڑے جن کو تم معبود مانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ کو فکر لاحق مارے گئے، ہم ہی نہیں لات اور عزا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، محمد کہتا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، ہائے اللہ مارے گئے ہم، یہ کیا ہوا؟ ان کا ایک بڑا سمجھدار کہنے لگا میں ہوتا نا تو میں محمد کو خاموش کروا دیتا، تم سے بات ہی نہیں ہوئی کوئی، تمہیں کسی بات کی عقل ہی نہیں ہے، میں کرتا ہوں محمد سے بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گیا اور کہنے لگا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اور ہمارے معبود یہ لات عزا منات یہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہی، اللہ نے فرمایا، میں نے نہیں، اللہ نے فرمائی ہے۔ کہنے لگا پھر بدلاؤ، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہودی عزیر کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، عزیر علیہ السلام؟ اللہ، دیکھیے کتنا نازک سوال تھا۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا نہیں، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہمارا حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے دور ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، صالحان نیک بندے جو خود روکتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روکا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی دعوت دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کی اور اپنے آپ کو سجدے نہیں کروائے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو معبود اور الہ نہیں کہلوایا، یہ تم نے کہا ہے۔ عیسیٰ سے ہمارا وعدہ ہے علیہ السلام، عزیر علیہ السلام سے ہمارا وعدہ ہے، وہ جہنم سے دور رہیں گے، تم جاؤ گے، اور جن کو تم پوچھتے ہو اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حوالے سے، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اب اس آیت میں بلکہ اس سے آگے دیکھیے لا یسمعون حسیسها، اللہ، وہ تو جہنم کی آواز بھی نہیں سنے، جہنم میں جانا تو بجا وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، وہ جنت میں جائیں گے، حسنہ میں جائیں گے، اور جو چاہیں گے اللہ ذو الجلال انہیں عطا فرمائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور جہنم کو کھجا رہا میدان محشر میں بھی وہ پریشان نہیں ہوں گے، نہیں جہنم کو کھجا رہی میدان محشر میں بھی وہ پریشان نہیں ہوں گے، وہاں بھی اللہ انہیں سرفرو رکھے گا۔ تو حسنہ کے معنی کیا ہے؟ جنت۔ ان دونوں آیات سے پتا چلا کہ حسنہ کے معنی کیا ہے؟ جنت۔ اور میری بھی بات یہی ہے، میں نے بھی یہی عرض کی ہے کہ بدر میں شریک ہونے والے اور نہ شریک ہونے والے دونوں کے بارے میں جنت کا وعدہ ہے۔ فتح مکہ میں شریک ہو، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، ان سب کے بارے میں اللہ ذو الجلال کا وعدہ کس کا ہے؟ جنت۔ اور حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اور انہیں کے حوالے سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی برہان ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنتی،
ایک تو وہ جنتی ہے، ذرا مسئلہ یہ بھی سمجھے، نام لے کے جن کا نبی علیہ السلام نے ذکر خیر فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمان، سعد اور سعید، ان کے بارے میں نام لے لے کے جنت، اور ان کے علاوہ بھی کچھ ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دیا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنت ہے۔ ایک تو وہ ہے نامزد طور پر ہم علی وجہ بصیرت کہتے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا، نام لے کے کہتے ہیں عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، حضرت حسن حسین جنتی، حضرت فاطمہ جنتی، حضرت عائشہ ازواج مطہرات جنتی۔ کیوں؟ اللہ نے خود کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی تو ہوئے، جنتی تو ہوئے، اس لیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نام لے کے یہ جنتی ہیں، ہم ان کا نام لے کے آپ کی اتباع میں جنتی کہتے ہیں۔ جن کا نام نہیں لیا، مجمل بشارت دی ہے، ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی جنتی ہے۔ فرق سمجھے؟ جنتی وہ بھی ہے، لیکن یہ وہ ہے جو نامزد جنتی ہے، جن کا نام بنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کا لیا۔ ایک موقع یہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک اور اسلوب سے سمجھیے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التحریم میں، اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ اپنے نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا، خزي کے معنی ہے کیا؟ رسوا، ذلیل، اللہ ان کو پریشان نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، یہ عزت پائیں گے نبی علیہ السلام بھی اور نبی کے ساتھی بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ میدان معاشر میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، سب اندھیرے میں ہو، لیکن اہل ایمان کو اللہ نور عطا فرمائے، اہل ایمان کو اللہ نور عطا فرمائے، اور وہ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اور جتنے اچھے اعمال ہوں گے، ان اعمال اور ایمان کے تناظر میں نور بھی سب کا برابر نہیں ہوگا، بلکہ تفاوت ہوگا اس نور میں، کسی کو قریب تک، کسی کو دور تک، کسی تک میلوں تک اس کا نور ہوگا، اور اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ یعنی عمل اور اعتقاد کی مضبوطی اور مداومت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ سے زیادہ نور عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے نصیبے میں کرے۔ تو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان کے سامنے اس طرح نور آگے آگے، اور یہ اس نور کی روشنی میں جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ نور کی روشنی میں جنت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے۔ اب یہاں ایک بات دیکھیں کہ یہ جو رسوائی ہے، یہ جو ضلالت ہے، اس حوالے سے ایک بات سمجھنے والی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اہل ایمان دعائیں کرتے ہیں، وہ کہتے کیا ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ وہ تو ذلیل ہوا جو جہنم چلا گیا، جو جہنم چلا گیا وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، یعنی جہنم میں جانے والا عزت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، جولان لگے ہوئے ہوں اس کی کوئی عزت نہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہوں اس کی کوئی عزت نہیں۔ عزت یہ ہے کہ اس کی اور بھگت ہو رہی ہو اور جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہو، عزت اس میں۔
اہل ایمان دعائیں کیا کرتے ہیں؟ ربنا، اللہ ہمارا رب ہمیں جنت میں داخل فرما اور جہنم سے بچا. کیوں؟ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. جس کو جہنم پھینک دیا گیا وہ تو ذلیل و رسوا ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوا. اور یہی ایماندار کیا کہتے ہیں؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. سورۃ آل عمران کی آخری آیات ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. بار الہ، اپنے رسولوں کے ساتھ ہمارے بارے میں جو تو نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ آج پورا کر. تیرا وعدہ ہے کہ تم پر ایمان لانے والوں کو میری بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، جنت ہوگی، رحمت ہوگی. اللہ ہم تیرے اسی وعدے کو یاد کرا کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ ایک اور مقام فرمائے، دیکھیے، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم. یعنی رسوائی ہے اس میں کہ انسان جہنم رسید کر دیا جائے، جہنم میں پھینک دیا جائے. اس کی کیا عزت ہے؟ اس کی تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر. اور جس صورت میں وہ جہنم میں جائے گا، میدان محشر سے لے کے جہنم تک ساری رسوائییں اور ساری ذلتیں اب اس کا مقدر. اللہ اکبر کبیر. ایک اور مقام دیکھیے سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یخزیہم، کہ ان مشرکوں کو، ان کافروں کو جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے اور میرے نبی محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ یوم القیامت یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا. قیامت کے دن یہ ذلیل ہوگا. وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقُونَ فِيهِمْ، آج وہ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل ایمان سے جھگڑا کرتے تھے اور ہمارے رسولوں کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی اسی دینی کے پجاری تھے اور یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ ہمارے مسائل سنوارتے ہیں اور کام ہمارے یہ بناتے ہیں، اور ہمارے رسولوں کے ساتھ، ہمارے نیک بندوں کے ساتھ تم جھگڑتے تھے انہی کی بنیاد پر. آج وہ کہاں ہے جن کے لیے تم نے جھگڑا کھڑا کیا ہوا تھا دنیا میں اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں؟ میرے نبی کہتے تھے کہ نہیں، اللہ ہمارا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، یا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تم کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہے ہمارے لیے. تم جھگڑتے تھے ان کے لیے. کہاں ہے آج؟ بتلاؤ. نظر آتے ہیں اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس وقت جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، کہ آج برائی اور شرمندگی، ندامت اور برا انجام اور رسوائی یہ آج کافروں کا مقدر ہے. یہ خزي یہ نافرمانوں کے لیے، یہ معصیت زدہ کے لیے، یہ کافروں اور مشرکوں کے لیے، جو پکے اہل ایمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ ہے؟ جو پکے اہل ایمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی پر ایمان لانے والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی وہ جنت میں ہوں گے، جہنم کا منہ بھی نہیں دیں گے. وہاں ان کے لیے عزت ہوگی، ان کا احترام ہوگا، فرشتے ان کو سلام کریں. اللہ اکبر. ایک مقام اور بڑا عبرتناک، سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 سے لے کے 103 آیات کا ترجمہ پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. یہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. رسوائی اور ذلت ان کی. قیامت کے دن ایک مرحلہ ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے، آزر کو دیکھیں گے، چہرہ خاک آلود، چہرہ سیاہ. قیامت کے دن یہ بھی ہوگا یوم تسود وجوہ وتبیض وجوہ. قیامت کے دن کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور اللہ والوں، جن کے چہرے چمکنے والے ہیں ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نمازی ہوں. ان کی پہلی شرط کیا ہے؟ نور ان کا ہوگا جو نمازی ہو. جو نماز نہیں پڑھتے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے نہیں چمکیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا حضور آپ کیسے پہچانیں گے؟ او آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک پتہ نہیں ان گنت انسانیت، ان میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ان میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا اس وجہ سے کہ ان کے چہرے روشن ہو، ان کے اعضائے وضو روشن ہو، ان کے پاؤں روشن ہو. کس وجہ سے؟ وضو کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے نماز کی حفاظت فرمائی من حافظھا کانت لہ نور، جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو. او بھائیو سن لو، ہمیں بہت مسئلے پوچھنے آتے ہیں اور بتلانے والے بھی آتے ہیں. کئی لوگ آتے ہیں یہاں روزانہ ہی سائل آتے ہیں، مسائل پوچھ، اور بالخصوص طلاق کے بارے میں. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تم نے گھر بسانا ہے، نماز پڑھتے ہو؟ خاموش. نماز پڑھتے ہو؟ خاموش. نماز آتی ہے؟ خاموشی. میں نے کہا بڑے افسوس کی بات کہ یہ دنیا کی 50-60 سالہ زندگی کا گھر بسانے کے لیے تو تم فکر مند ہو طلاق دینے کے بعد، اور جہاں ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنی ہے وہاں زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کوئی فکر نہیں. اس کا کبھی تو نے پوچھا؟ اس کے بارے میں سوال کسی مولوی صاحب سے کیا کہ مولوی صاحب مجھے نماز نہیں آتی، مجھے نماز سکھا دیجیے، میں نمازی بن جاؤں؟ اور سن لو فتاوی عالمگیری میں، فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ ایک مسلمان کے گھر اہل کتاب یہودن اور عیسائی خاتون رہ سکتی ہے، اور وہ عورت نہیں رہ سکتی جو نماز نہ پڑھے ایک مسلمان کے گھر. ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت ہے، لیکن بے نماز عورت کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمان مومن کے گھر میں رہے. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اس کی، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن چہرے روشن ہوں گے، نور وہاں ملے گا تو کس بدولت ملے گا؟ اسی نماز کی وجہ سے ملے گا. ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں ہے. امتی ضرور ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. قیامت کے دن چہرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا سیاہ دیکھیں گے اور خاک آلود دیکھیں گے. اللہ اکبر کبھی. ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے مولا انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون. یہ میرا استدلال کہ اے میرے اللہ انک وعدتنی، تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ ابراہیم میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، ابراہیم میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. ابراہیم دعائیں کرتے تھے رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون. اللہ اکبر. ہمیں کوئی فکر نہیں.
یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ابراہیم جد الانبیاء ہے، یہ ابراہیم اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اپنا ایمان کام آئے گا، اپنا عمل کام آئے گا، کوئی کام نہیں ہے۔ یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا۔ اور قیامت کے دن عرض کریں گے اللہ رب العزت سے کہ انک وعدتنی اللہ اللہ تخزنی یوم یبعثون، میں دعائیں کرتا تھا اور تو قبول کرتا تھا کہ ابراہیم تو نے دعا کر لی، میں نے قبول کر لی، تجھے روش ذلیل نہیں کروں، پریشان نہیں کروں۔ اور اس کرتے فَأَيُّ خِزْيٍ، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جہنم جا رہا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا رسوائی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے جہنم جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، صحیح بخاری کی روایت، اچھا نیچے دیکھو، نیچے دیکھو، نیچے دکھایا جائے گا تو وہی بجو کی شکل میں غلاظت میں لتھڑا پھٹا نظر آئے گا اور اسی حالت میں اس کو جہنم پھینک دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ یہاں بھی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں کہ اللہ انک وعدتنی، کہ تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں۔ گویا نبی کے سامنے اس کا کوئی بھی جہنم میں چلے جائے تو یہ بھی رسوائی ہے۔ اور نبی کے بارے میں اللہ فرمائے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور ہم اٹھ کے کہیں کہ جناب ان میں بھی ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، بتلائیے نبی کی رسوائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نبی کی کیا عزت ہے، نبی کا کیا مقام ہے؟ نبی کی عزت بھی اسی میں ہے کہ نبی پر ایمان لانے والے نبی کے ہمراہ سب جنت میں جائیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام یہ آیت بتلاتے ہیں، یہ میرا استدلال اس بات کی اس کا مؤید ہے کہ نبی کی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی عزت بھی اسی میں ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے سب کے سب ان کے بارے میں مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ وہ جنتی ہے، آپ کے ہمراہ وہ جنت میں جائیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی نصوص وہ اسی بات کی مؤید ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ازواج مطہرات میں سے کچھ، حضرات صحابہ کرام میں کچھ، وہ نہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تو بتلائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باعزت رہے یا رسوا ہوئے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ آپ کے کھاتے میں کیا پڑا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا کی پوری تاریخ میں اتنے سالوں میں اتنا بڑا انقلاب کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اعجاز، اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں۔ وہ جس نے 100 کتاب لکھی ہے نا، وہ بھی کہتا ہے سب سے پہلا ریفارمر اس میں ذکر کیا ہے حضرت محمد رسول اللہ کا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سب سے پہلا نمبر محمد کا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگا کیوں نہ دوں، جو انقلاب محمد نے پیدا کیا وہ انقلاب کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ اور آج ان لوگوں کے یہ بیانات موجود ہیں کہ اس دکھی دنیا کو، اس بکھری ہوئی دنیا کو، اس الجھی ہوئی دنیا کو، جس کو فجور میں مبتلا دنیا کو اگر کوئی نکال سکتا ہے تو محمد کا قانون نکال سکتا ہے، اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہی دشمن یہ اعتراف کرتے بھی ہیں، وہ آپ کی جان کے درپے بھی ہے، وہ آپ کی عزت کے درپے بھی ہے، آپ کی ناموس کے درپے بھی ہے۔ انا للہ و یہ ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے ہمارے ساتھ۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ہمیشہ جو قرض لیتا ہے نا، وہ کبھی بھی جس سے قرض لیتا اس کے سامنے آنکھیں اٹھا نہیں سکتا۔
یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ فرد میں یہ ہو، گھر میں یہ ہو، ملک کی سطح پر جو گھر یا جو گھرانہ قرض پہ چلتا ہو وہ قرض دینے والے کے سامنے سر اٹھا نہیں سکتا۔ جو ملک قرض لیتا ہے وہ قرض دینے والوں کے سامنے اپنی منمانی اور اپنا پروگرام اور اپنا مشن پروان نہیں چڑھا سکتا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ وزارت خارجہ کے ہوں، وزارت دفاع کے ہوں، وزارت تعلیم کے ہوں، وہ وہاں سے پاس ہو کے ہمارے ملک میں فائز ہوتے ہیں۔ ہم ان کو اپنی مرضی سے وزیر دفاع نہیں بنا سکتے، وزیر خزانہ نہیں بنا سکتے، وزیر خارجہ نہیں بنا سکتے جب تک ان کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ بتائیے ہم کیا آزاد ہیں؟ ہم کیا آزاد ہیں؟ اگر ان میں کوئی مجرم ہو تو عزت و آبرو سے ہم ان کو اس کے گھر پہنچاتے ہیں، ان کے گھر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب چلو بسم اللہ، چلو اپنے گھر کو چلو۔ یہ سارا نتیجہ کس کا ہے؟ اسی قرض کی ذلت اور رسوائی کا ہے، اور اپنے آپ کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائے، کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن ہم مخلص ہیں امریکہ کے ساتھ، ہم مخلص ہیں یورپ کے ساتھ، ہمارا اخلاص ان کے ساتھ ہے، ہمارا اخلاص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر ایسے معاملات کو ہماری عدالتیں بھی، آپ بھی مجھے بتلائیں، ابھی حالیہ جو واقعہ ہوا ہے، کیا اس واقعے کے 9 سال کے بعد کوئی کیس اپنے صحیح انجام کو پہنچ سکتا ہے؟ صحیح گواہ مل سکتے ہیں، صحیح گواہیاں پیش کی جا سکتی ہیں؟ اتنا کیس کو لٹانا یہ تو اس کیس کو برباد کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہماری عدالت کے انداز ہی ایسے ہیں، عدالت کو تو صحیح نہیں کرتے، لیکن اوپر کے کاموں کو ٹھیکا لے رکھا ہے، ہم نے یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ عدالت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ عدالت میں وہ بھی کیس ہے جناب جو 20 25 سال پہ لٹکے ہوئے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ہمارا عدالتی انتظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے، گواہیاں ملنے اور نہ ملنے کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ پناہ واپس جیسے کیسے چاہو آپ کو گواہ مل سکتے ہیں، گواہ منحرف ہو سکتے ہیں، گواہوں کو منحرف کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعات آئے روز آپ پڑھتے ہیں۔ اب جناب کہا دیا جائے کہ گواہ ایسے ہو جائے، واقعہ ایسا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، لیکن اللہ کی عدالت بھی ایک روز لگنے والی ہے، اللہ کی عدالت بھی ایک روز لگنے والی ہے۔ اس عدالت کی فکر کریں، وہاں کیا وہ دکھائیں گے آپ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ۔ اور امام مالک فرما گئے ہیں اس امت کا کیا جینا جس امت کے سامنے امت کے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں، کیا جینا ہے اس امت کا؟ اللہ نے باغیرت باہمیت بنائے اور نبی کے ساتھ مخلص بنائے، نبی کے ساتھ کے ہو کے رہے، اللہ کے نبی کے ہو کے رہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم کسی کے ساتھ نہ مخلص ہو، اپنے نبی اور اپنے اللہ سے مخلص ہو۔ کلمے کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ مخلص ہے، خالص ہو کے پڑھتا ہے، اللہ اس کو جنت دے۔ اللہ ہمیں اسے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ اکبر ان الحمد للہ ان الحمد للہ